السلام علیکم دوستو، دنیا کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ آخری بار متنبع کر رہا ہوں، سچ بتاؤں تو اب بس کچھ وقت کی ہی بات ہے۔ طیب اردوان کا سخت بیان۔ امریکی پابندیوں کے خلاف چینی کمپنی ہواوے کی درخواست خارج۔ کم ہنرمند افراد اب ملازمت کے لیے برطانیہ نہیں جا سکیں گے۔ بھارت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، امریکی صدر عبداللہ نے صدارتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا عنقریب مستعفی ہونے کا اعلان۔ ہالی ووڈ کے مشہور اداکار آلنڈ نے وزیر اعظم عمران خان کو ورلڈ سمٹ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ دوستو، کچھ ایسی باتیں جو شاید ہم نہیں جانتے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن تو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ شکریہ۔ ادھر طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی ادلب کا معاملہ اب اپنے ہاتھوں میں لے گا، یہ بس کچھ وقت کی ہی بات ہے۔ ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور کسی شب اچانک ہم آپریشن شروع کر دیں گے۔ ہم اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس علاقے میں شام اور اس کے حلیف روس پچھلے معاہدوں کے باوجود باز نہیں آ رہے۔ ترک صدر نے کہا کہ میں آخری بار متنبع کر رہا ہوں، سچ بتاؤں تو اب بس کچھ وقت کی ہی بات ہے۔ ہم ادلب کو شام اور اس کے حواریوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم کسی قیمت پر اپنے ملک کے تحفظ اور شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے درپیش معاملات سے نپٹنے کے لیے کوئی بھی اقدام کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ادھر امریکی حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے خلاف چینی کمپنی کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ہواوے نے امریکی حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے خلاف عدالت میں ایک آئینی درخواست دائر کی تھی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی عدالت نے امریکی حکومت کی حمایت میں 57 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے۔ چینی کمپنی ہواوے نے مارچ 2019 میں عدالت میں درخواست دائر کی تھی، جس میں کاروبار سے متعلق امریکی قوانین کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ ہواوے نے امریکی صدر کی جانب سے نافذ کردہ NDAA کے سیکشن کو چیلنج کیا تھا، جو وفاقی ایجنسیز اور ان کے کانٹریکٹرز کو آلات کی خریداری اور سروسز سے روکتا ہے۔ ادھر برطانیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کم ہنر رکھنے والے افراد یا ملازمین کو ویزا نہیں دیا جائے گا۔ اس میں ملازمت دینے والوں سے کہا گیا ہے کہ یورپ سے سستی مزدوری پر انحصار کرنے سے گریز کیا جائے اور متبادل کے طور پر سٹاف کو روکنے اور آٹومیشن یا خودکار ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری کی جائے۔ حکومت صحیح صلاحیتوں والے افراد کی حوصلہ افزائی اور کم ہنر رکھنے والے افراد کی یہاں آمد کو کم کرنا چاہتی ہے۔ انگریزی بولنا اور ہنر والے کام کے لیے آنے والے افراد کو 50 پوائنٹس ملیں گے، تاہم ان کی تعلیم، آفر کی گئی تنخواہ اور کسی ایسے سیکٹر میں کام کرنا جہاں لوگوں کی کمی ہے پوائنٹس میں اضافہ کریں گے۔ تنخواہ کی درجہ بندی ہنرمند افراد جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کی تنخواہ 30,000 پاؤنڈ سے کم کر کے 25,600 پاؤنڈ کر دی جائے گی۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ مخصوص کمی والے پیشوں میں لوگوں کے لیے تنخواہ $20,480 تک کم ہوگی۔ ان پیشوں میں ابھی نرسنگ، سول انجینئرنگ اور نفسیات وغیرہ شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کم ہنرمند ورکرز کے لیے کوئی راہ متعارف نہیں کرائی جا رہی۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے نئی دہلی کے دورے سے قبل شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس لیے تجارتی معاہدے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب بھارتی حکومت خوش آمدید کے لیے اپنے تمام کوششیں کر رہی ہے۔ جمنا کی بدبو ختم کرنے کے لیے فی سیکنڈ 14,000 لیٹر سے زائد پانی دریا برد کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ احمد آباد میں کچی بستیوں کو ختم کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی صدر نے دورہ بھارت سے قبل ہی میزبان سے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے شکوہ کیا ہے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن دوستو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کون سا سلوک ایسا ہے جو اچھا نہیں ہوا۔ بہرحال وہ نئی دہلی کے ساتھ تجارتی تعلقات پر بھی مطمئن نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر بھارت کے ساتھ کسی بھی بڑے تجارتی معاہدے کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیل ہوگی، مگر وہ بھی معلوم نہیں کہ نومبر میں صدارتی انتخابات سے قبل ہوگی یا نہیں۔ جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کے استقبال کے لیے بھارتی حکومت نے تاریخی تاج محل کی آرائش شروع کر دی ہے۔ قریب بہنے والے آلودہ ترین دریا جمنا سے بدبو ختم کرنے کے لیے بھارتی حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اندر اضافی صاف پانی چھوڑا جائے گا۔
صدر ٹرمپ 24 فروری سے بھارت کا 2 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جس کے ساتھ بھارتی حکومت نے کافی امیدیں باندھ رکھی ہیں۔ ادھر عبداللہ نے 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ عبداللہ نے اپنے حامیوں اور انتخابی مہم کے کارکنوں کے درمیان اشرف غنی پر انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے انتخابی نتائج کسی بھی طور قبول نہیں ہیں۔ اس سے قبل عبداللہ نے اعلان کیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتا اور انتخابی نتائج کے اعلان کے بعد کی ہر طرح کی صورتحال کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد ہوگی۔ محمد اشرف غنی 50.44% ووٹ حاصل کر کے صدارتی انتخابات میں کامیاب قرار پائے ہیں، جبکہ عبداللہ نے 39.53% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ادھر ملیشیا کے وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ وہ نومبر 2020 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ وہ کسی بھی وقت اپنا اقتدار منتقل کرنے کو تیار ہیں، تاہم استعفیٰ وہ ایشیا پیسیفک اقتصادی تعاون اجلاس کے بعد ہی دیں گے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ یہ فیصلہ عوامی انصاف پارٹی کے چیئرمین انور ابراہیم سے مشورہ کرنے کے بعد کیا ہے۔ مہاتیر محمد نے کہا کہ عہدہ ترک کرنے کا میرا یہ فیصلہ پرانا ہے، جس کا ماضی میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ ملیشیا کی پاکستان ہراپان جماعت 2018 کو برسر اقتدار آئی تھی اور اس وقت اتحادیوں میں طے پایا تھا کہ مہاتیر محمد وزیر اعظم کا عہدہ 72 سالہ انوار ابراہیم کو سونپیں گے، تاہم تاریخ اور مدت کا تعین نہیں کیا گیا تھا۔ مہاتیر محمد 9 مئی 2018 میں اقتدار پر فائز ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2 سال بعد اپنا عہدہ ترک کر دیں گے۔ یاد رہے کہ ملیشیا کے گزشتہ عام انتخابات میں مہاتیر محمد اور ان کے اتحادیوں نے برسر اقتدار پارٹی کو 60 سال بعد شکست دے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ادھر ہالی ووڈ کے مشہور اداکار آلڈن نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو آسٹرین ورلڈ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ عمران خان کے معاون خصوصی برائے ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو آلڈن نے شرکت کی دعوت دی ہے۔ دنیا ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے مسائل سے بچنے کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ ہالی ووڈ کے شہرا آفاق اداکار آلڈن گزشتہ کافی عرصے سے تحفظ ماحولیات کے لیے متعدد مشن کا حصہ رہے ہیں۔ وہ وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز اور پیغامات بھی جاری کرتے رہتے ہیں جن میں وہ تحفظ زمین اور ماحول کی جانب راغب کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ معروف اداکار کو ماحولیاتی تحفظ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے پر ایک بڑے فرانسیسی اعزاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ 72 سالہ اداکار کو ٹرمینیٹڈ سیریز اور متعدد فلموں نے ہالی ووڈ کا سپر سٹار بنا دیا تھا۔ ان کے مداح دنیا بھر میں موجود ہیں۔ آلڈن کے 2003 سے 2011 تک امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر بھی رہے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشیا میں ایک چکن ایسا پایا جاتا ہے جو مکمل طور پر بلیک ہوتا ہے؟ ان چکن کو ایان سیمانی کہا جاتا ہے۔ ان کی چونچ بلیک ہوتی ہے، ان کی ٹانگیں بلیک ہوتی ہیں، ان کے ناخن بلیک ہوتے ہیں۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ ان کی زبان بھی بلیک ہوتی ہے، ان کا گوشت بھی بلیک ہوتا ہے اور ان کی حتیٰ کہ ہڈیاں بھی بلیک ہوتی ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کی باڈی کا ہر حصہ ہی بلیک ہوتا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ناردرن موراکو میں ایک ٹاؤن ہے جو مکمل طور پر بلو کلر میں ہے؟ یہاں نہ صرف لوگوں کے گھر ہی بلو کلر کے ہیں بلکہ وہاں کی سڑکیں یا روڈ بھی بلو کلر میں بنے ہوئے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا شہر ہی بلو کلر میں بنا ہوا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چوراہا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں 4 سڑکیں آ کر آپس میں ملتی ہیں، لیکن 1990 میں انڈیانا میں ہر چوراہے کو گول چکر میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان گول چکروں کو بنانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اس ملک میں 80% روڈ حادثے کم ہو گئے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دبئی میں دنیا کا پہلا انڈور سٹی بنایا جا رہا ہے؟ مطلب وہ پورا ایک سٹی ایک شہر کی شکل میں ہوگا۔ اس میں سوئمنگ پول حتیٰ کہ درخت بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ پورے شہر میں اے سی لگے ہوں گے، کسی کو اپنے گھر میں علیحدہ اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس شہر کی سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اس پورے شہر کا ٹمپریچر ایک ہی جگہ سے کنٹرول ہوگا اور اس شہر کا نام ہے مال آف دا ورلڈ۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔